اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند متعال کے ممنون احسان ہیں جس نے یہ ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ایام عزا کے ان بابرکت ساعات میں اہل بیت کے ذکر پر مبنی محافل و مجالس میں شرکت کریں۔ خداوند متعال سے ملتمس ہیں کہ پروردگارہ اس ذکر کو دور دراز علاقوں تک، اس ذکر کو مختلف سماعتوں تک پہنچانے کا اہتمام جو اکیڈمی کی جانب سے کیا گیا ہے، بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس کے تمام مسئولین، تمام ذمہ دار جو کسی بھی حوالے سے اس ذکر کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، اور بار الہ جہاں جہاں مومنین جس جس جگہ پر اس ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرما، ان کے دلوں میں، ان کی نسلوں میں محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کو جاری و ساری فرما۔ گفتگو کا سلسلہ بنیادی طور پر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس محور پر آگے بڑھ رہا ہے، اس بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے کہ خداوند متعال نے انبیاء کا جو تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اس کو ذکر کرنے کا فلسفہ، اس کو ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اہل بیت کو پہچان سکیں، ان انبیاء کے تذکرے کے ذریعے سے ہم حقیقی ہادیان برحق کو پہچان سکیں۔ ذکر انبیاء کا ہوگا، لیکن اس ذکر میں اللہ نے ایسے نمونے بیان کیے ہیں، ایسی مثالیں دی ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم بہت اچھے طریقے سے، بہت بہتر طریقے سے رسول کے بعد قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کے نمائندوں کا معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نمائندے کون ہیں۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول کے بعد قیامت تک سلسلہ ہدایت کیسے آگے بڑھے گا، تو ہمیں انبیاء کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، انبیاء کے حالات زندگی کو پرکھنا ہوگا، اور ان چند مجالس میں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ تذکرہ انبیاء کی روشنی میں اہل بیت کو پہچانا جائے۔ سلسلہ گفتگو حضرت آدم سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ حضرت آدم کے حوالے سے خداوند متعال نے جب اعلان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب اللہ نے یہ اعلان کیا ملائکہ کے سامنے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس منصب کے لیے، اس مقام کے لیے کہ یہ بہت اعلیٰ منصب ہے، بہت بہترین مقام ہے، اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو اللہ نے اس منصب کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک بنیاد بنائی ہے، اور یہ بنیاد قیامت تک کے لیے ہے کہ دیکھو اللہ کا نمائندہ بننے کے لیے،
اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے، زمین میں اللہ کی طرف سے اللہ کا جانشین بننے کے لیے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اگر علم ہے تو اللہ کا نمائندہ بن سکتا ہے، اگر علم نہیں تو اللہ کے نمائندہ بننے کی صلاحیت نہیں۔ وہ شخص اللہ کا نمائندہ بن ہی نہیں سکتا، وہ شخص اس معیار پر پورا ہی نہیں اتر سکتا کہ اگر اس کا دامن علم سے خالی ہو۔ تو اللہ کے نزدیک اس کے نمائندے، اس کے جانشین، اس کے خلیفہ کی بنیادی شرط علم ہے۔ ہم اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول کے بعد، جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے تو خلیفہ الہی رسول اللہ تھے، جو سلسلہ آدم سے چلا تھا وہ نبی خاتم تک جاری رہا، یہ سب کے سب اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے جانشین ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نمائندے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ نبی کے جانے کے بعد اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی ہستی ہے جو اللہ کی نمائندگی پر فائز ہے، کون سی ہستی ہے جو اللہ کی خلافت پر فائز ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کو علم عطا کیا گیا ہے۔ پوری کی پوری امت مسلمہ کو کھنگال ڈالیے، پوری کی پوری تاریخ کو دیکھ لیجئے، آپ کو صرف اور صرف ایک ہستی رسول کے بعد میں نظر آئے گی جس کے بارے میں اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی شخص علم کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے تو وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ گویا خداوند متعال آدم کا تذکرہ کر کے، آدم کے بعد آنے والے خلفاء کا تذکرہ کر کے، آدم کے بعد آنے والے انبیاء کا تذکرہ کر کے، آدم کے بعد آنے والے رسولوں کا تذکرہ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی نمائندگی کا پر فائز ہوگا، جب بھی کوئی اللہ کی خلافت کا دعوے دار ہوگا تو وہ علم میں اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوگا۔ اللہ کا مقام، اللہ کی جانب سے عہدہ، اللہ کی جانب سے منصب، اس کی بنیادی ترین شرط، اس کی بنیاد علم ہے۔ اگر علم ہے تو اس میں یہ قابلیت ہوگی، اور اس علم کے درجے پر اگر کوئی فائز نظر آتا ہے تو انا مدینۃ العلم وعلی بابها کے تحت وہ علی ابن ابی طالب ہیں جو اس منصب پر نظر آتے ہیں۔ اللہ نے آدم کی خلقت کے بعد آدم اور حوا کو حکم دیا کہ جاؤ اور بہشت میں رہو۔ اس سے پہلے کہ اس مرحلے کو یہاں سے شروع کروں، ایک تیسرا کینڈیڈیٹ خلافت کا، شیطان، اس کے حوالے سے بڑا خلاصہ سا کر کے گزر جاؤں گا۔ کوشش کروں گا کہ آج اس کی بارے میں جو چند نکات ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں، معرفت اہل بیت کے سلسلے کو آگے لے کر چلوں۔ شیطان جس نے استکبار کیا، جس نے تکبر کیا، خداوند متعال نے جب آدم کے پتلے کو خلق کر لیا، آدم کو اس کی خلقت کے مراحل سے گزار دیا اور فرشتوں سے یہ کہا کہ جب میں اس کے اندر وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس بھی اللہ کے اس عہدے کا خواہش مند تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، مجھے اللہ کا جانشین بنایا جائے۔ یہ سجدے میں نہیں گیا۔ اپنی اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں نے
اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے دو خصوصیات انسان کی بیان کی تھیں، دو اپنی خصوصیات بیان کی کہ انسان خون ریزی کرے گا، انسان فساد پھیلائے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ لیکن شیطان نے کیا کیا، ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس بھی اپنے آپ کو خلافت الہیہ کے لیے پیش کر رہا ہے کہ میں خلافت الہیہ کا حقدار ہوں، میں اس منصب پر آ سکتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو؟ فرشتوں نے تو اپنی بنیاد بیان کی تھی کہ ہم معصوم ہیں، ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ شیطان یہ کہہ سکتا تھا کہ جو فرشتے کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں، لیکن شیطان نے یہ دیکھا کہ میرے اندر ایک اور خصوصیت بھی ہے۔ وہ خصوصیت کیا بیان کرتا ہے کہ جب خداوند متعال کی جانب سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا، اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو شیطان یہ کہتا ہے انا خیر منہ، پروردگارہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، پروردگارہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے خلق کیا ہے، میں برتر ہوں، آگ برتر ہے۔ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ اذ امرتک، یہاں پر دو نوع فکر، دو طرز فکر نمایاں ہو رہے ہیں۔ ایک طرف خداوند متعال کی جانب سے شیطان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ما منعک اللہ تسجدا، تجھے کس چیز نے روکا، کیا چیز آڑے آئی، کس چیز نے تجھے روک دیا سجدہ کرنے سے؟ اس امرتو کا، جب میں نے حکم دیا ہے، میں نے کہا ہے، میں نے امر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس امرتو کا، میں نے تجھے حکم دیا۔ اور شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ دو نگاہیں ہیں۔ اللہ اپنی طرف نسبت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ آدم کو کس چیز سے خلق کیا گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، مٹی سے خلق کیا گیا ہے، گندی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا ہے، بدبودار مٹی سے خلق کیا گیا ہے، ہمائے مسنون سے کیا گیا ہے، گارے سے خلق کیا گیا ہے، کسی بھی چیز سے خلق کیا گیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس امرتوں کا میں نے حکم کیا ہے، میری نسبت دیکھو۔ الہی نقطہ نظر کیا ہے؟ نسبت اہم ہے کہ وہ نسبت دیکھی جائے گی۔ خدا کہہ رہا ہے، یہ طرز تفکر ہے، آج بھی موجود ہے۔ الہی طرز تفکر کیا ہے کہ وہ نسبت دیکھی جائے گی۔ از امرتو کا، میں نے حکم دیا ہے، میری نسبت ہے۔ اور شیطان اس نسبت کو بھول کر جس کی جانب اللہ اشارہ کر رہا ہے، از امرتو کا، اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، شیطان اس نسبت کو چھوڑ کر، اس نسبت کو بھول کر کہہ رہا ہے کہ انا خیر منہ، خدایا میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آگ سے خلق کیا ہے، اسے مٹی سے خلق کیا ہے۔ شیطانی نوع نگاہ، شیطانی انداز فکر، شیطانی طرز فکر کیا ہے کہ شیطان دیکھ رہا ہے کہ اس کی خلقت کس چیز سے ہے، یہ کس چیز سے بنا ہے۔ شیطان کی نگاہ مادے کی جانب ہے، خدا کی نگاہ الہی طرز فکر، الہی طریقے سوچ، نسبتوں پر مشتمل ہے۔ دو انداز فکر بن گئے۔ الہی طرز فکر کیا ہے؟ خدا والوں کا طرز فکر کیا ہے کہ نسبت دیکھی جائے گی۔ شیطانی طرز فکر کیا ہے کہ مادہ دیکھا جائے گا، کس چیز سے بنا ہے۔ بس یہیں پر ایک بات کا فیصلہ کرتے جائیے قیامت تک کے لیے۔ گویا کہ خداوند متعال نے دونوں طرز فکر بتا دیے کہ میرا طرز فکر کیا ہے، میرے پیروکاروں کا طرز فکر کیا ہے، میرے ماننے والے کس طرح سے ہدایت کے راستے پر چلیں گے اور شیطان کے ماننے والے کس طرح سے اس کے راستے پر چلیں گے۔ اگر یہ دیکھنا چاہو کہ میرے ماننے والے ہیں تو نسبتوں کی طرف دیکھنا، اور شیطان کے ماننے والے ہیں تو مادے کی طرف دیکھیں گے۔ بس اسی اصول کو آپ دیکھتے چلے جائیے
کتنی ہی شخصیات ایسی ہیں اگر خانہ کعبہ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ پتھروں کا گھر ہے، اللہ کی طرف نسبت کو نہیں دیکھ رہے، اگر شعائر اللہ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ جانور ہے، یہ مینڈھا ہے، یہ گوسفند ہے، یہ بکری ہے، اس نسبت کی طرف دیکھنے کے بجائے کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ شعائر اللہ کو نہیں دیکھ رہے، نسبت کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ اگر نسبت کی طرف دیکھے تو اللہ والا، اور اگر نسبت کی طرف نہ دیکھے تو شیطان والا۔ پس اب یہ فیصلہ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص علم ابو الفضل العباس کو دیکھ کر، عزاداری امام حسین کے مختلف چیزوں کو دیکھ کر، تعزیے کو دیکھ کر، ذوالجناح کو دیکھ کر، نسبت دیکھ کر احترام کرے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ خدا کے پیروکاروں میں سے ہے، یہ خدا کے مکتب کا ماننے والا ہے، یہ الہی مکتب کا ماننے والا ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کو دیکھ کر کہے کہ یہ گھوڑے کے پجاری ہیں، یہ کیا، یہ بانس ہے، یہ کپڑا ہے، اگر چیزوں کے مادی نسبت کی طرف دیکھے تو سمجھ جائیے گا شیطان ہے، شیطان کے مکتب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال شیطان سے اسی بات پر تو بات کر رہا ہے، اسی بات پر تو شیطان کو نکالا گیا کہ اذ امرتو کا، میں نے تجھے حکم کیا ہے۔ کس چیز سے خلق کیا گیا ہے؟ اس سے کوئی سروکار نہیں، میں تجھے حکم کر رہا ہوں۔ کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ اللہ نسبت کی طرف دیکھ رہا ہے، اور شیطان اس چیز کی مادیت کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اسے مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ یہ ہے شیطانی طرز فکر۔ قیامت تک کے لیے اللہ آدم ہی کے قصے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، اس لیے کہ اگر آدم کے تذکرے سے، نوح کے ذکر سے، ابراہیم کے قصے سے، عیسیٰ و موسیٰ کی داستانوں سے اگر ہم نے ہدایت نہ لی، اگر ہم نے اس کے ذریعے سے ہادیان برحق کو نہ پہچانا، اگر اہل بیت کی معرفت ان قصوں سے حاصل نہ کی، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ قصے کیوں ہیں، یہ قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ان سے درس نہیں لیا جا سکتا، تو ان کے طرز فکر میں اور ان کافروں کے طرز فکر میں کوئی فرق نہیں رہے گا جو قرآن مجید کو اساطیر الاولین کہا کرتے تھے۔ اساطیر الاولین یعنی پرانے لوگوں کے قصے، گزشتہ امتوں کے قصے۔ ارے بھائی، اگر آپ بھی یہی کہیں کہ آدم کا قصہ پرانے لوگوں کا قصہ ہے، نوح کا قصہ پرانے لوگوں کا قصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ میں اور ان کافروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ لیکن اگر آدم کے قصے سے اہل بیت کو پہچان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کتاب ہدایت تب ہی بنے گی کہ جب آدم سے لے کر خاتم تک جن 26 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے ان سے درس لیا جائے، ان سے ہدایت حاصل کی جائے۔ اگر ہدایت حاصل کر رہے ہو تو حق پر ہو۔ ما مانا آقا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، اور اس کے بعد خداوند متعال، یہ بہت ہی دلچسپ پہلو ہے اس مرحلے کا۔ اللہ نے جہاں شیطان کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں کی اور بہت سارے پہلو بیان کیے، وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے۔ ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ استکبرتا ام کنتا من العالین، اے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، سورہ صاد کی آیت ہے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، تو نے اسے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو نے کیوں منہ موڑ لیا؟
استکبرتا، کیا تو نے تکبر اختیار کیا، ام کنت من العالین، یا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اعلی مرتبہ میں سے ہے، ام کنت من العالین، کیا تو یہ سوچ رہا ہے، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اعلی لوگوں میں سے ہے، عالین بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے۔ بس یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ خدایا یہ بلند مرتبہ لوگ کون ہیں؟ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم جنات اور فرشتوں کو دیا گیا تھا، کچھ ہستیاں ایسی تھیں جنہیں سجدے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابلیس سے یہی تو سوال کیا جا رہا ہے، استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو اعلی مرتبہ لوگوں میں سے ہو گیا ہے، کیا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہو گیا ہے، یا تو نے تکبر کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے؟ اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تو نے تکبر کیا، اے ابلیس تو نے تکبر کیا، تو عالی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ خدایا یہ عالی لوگ کون ہیں؟ یہ اعلی مرتبہ کے لوگ کون ہیں کہ جن کے لیے شیطان سے کہا جا رہا ہے ام کنت من العالین؟ ان کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ ان اعلی مرتبہ لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ اعلی مرتبہ لوگ، اعلی کس چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں عالی قرار دیا ہے؟ بھائی دیکھیں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کائنات کے اندر، ان کو اللہ نے اپنے کلمات قرار دیا۔ یہ مخلوقات جتنی بھی ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ کی مخلوقات جنہیں کلمات قرار دیا گیا ہے کہ اگر تمام کے تمام جن اور فرشتے اور یہ مخلوقات مل بھی جائیں، مل کر کلمات الہیہ کو لکھنا شروع کریں تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں۔ لیکن انہی کلمات میں سے، یہ سب کے سب کلمات ہیں، ان میں سے کچھ کلمات ایسے ہیں جو بڑے اعلیٰ ہیں، بس یہیں پر توجہ کیجئے گا۔ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں، القاہا الی مریم، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جسے اللہ نے نازل کیا، القا کیا حضرت مریم کی طرف۔ عالین سمجھا رہا ہوں، عالین کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ تو خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بس ایک آیت کا سہارا لوں گا، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ ارے یہ جو کلمۃ اللہ ہے یہی سب سے اعلیٰ ہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، حضرت عیسیٰ بھی کلمۃ اللہ ہیں، لیکن کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جو بہت اعلیٰ ہیں، کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جو عالی مرتبہ ہیں، جن کا رتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ بس یہیں سے میں ایک حدیث کا سہارا لوں گا۔ ایک حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، امام فرماتے ہیں نحنو کلمۃ اللہ، ہم اللہ کے ایسے کلمات ہیں التامہ، جو بالکل مکمل ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں۔ کلمۃ اللہ کون ہے؟ ائمہ ہیں۔ اللہ کے مکمل کلمے کون ہیں؟ ائمہ ہیں۔ بس یہیں سے ایک مرحلہ اور آگے بڑھیے گا۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا۔ یہ بات آپ نے ذہنوں میں باندھ لیجئے گا کہ اہل بیت کلمۃ اللہ ہیں۔ اہل بیت اللہ کے وہ مکمل کلمات ہیں کہ جو علیاء ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت آدم کے حوالے سے اب ذرا توجہ کرتے چلیے گا۔ شیطان سے اللہ نے کیا کہا؟ ام کنت من العالین، کیا تو ان اعلیٰ مرتبہ لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ وہ اعلیٰ مرتبہ لوگ کون ہیں؟ اعلیٰ مرتبہ کلمہ ہے، کلمات ہیں، کلمۃ اللہ العلیٰ۔ ان کلمات کو ائمہ نے اپنی ذات قرار دیا ہے۔ بس میں ایک نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ جب حضرت آدم سے وہ ترک اولا کا ارتکاب ہو گیا،
اس شجر سے حضرت آدم نے کچھ کھا لیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت آدم نے خداوند متعال کی جو بھی نتیجہ ہوا وہ تفسیر کی کتابوں کے اندر بڑا مفصل لکھا ہوا ہے، میں اس منزل سے آگے لے کر چل رہا ہوں۔ حضرت آدم کو احساس ہوا کہ مجھ سے ترک اولا ہو گیا۔ اب حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اللہ کی جانب سے کچھ کلمات حاصل کیے۔ ادھر عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا، یہ کچھ نام ہیں، کچھ ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف القاء کی، کچھ کلمات ہیں جو حضرت آدم کی طرف القاء کیے۔ ان کلمات کی برکت سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ جن کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ وہی عالی مرتبہ ہیں جن کے اسماء کا تذکرہ آدم نے کیا تھا، وہ وہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں کہ نحنو کلمۃ اللہ، ہم اللہ کے کلمات ہیں۔ آدم کی خلافت جن کے ذریعے سے بچتی ہے، آدم کو خلافت جن کے ذریعے سے ملتی ہے، انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ اگر آل محمد کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ کوئی ہستی نہ ہو تو سوال تو یہ ہوگا، یہ پوچھا تو جائے گا کہ وہ ہستیاں کہاں ہیں، وہ کلمات کون ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی آدم کی توبہ کو قبول کر رہا ہے، جن کا حوالہ دے کر شیطان سے پوچھ رہا ہے ام کنت من العالین، کہ کیا تو عالی لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ یہ آل محمد ہیں کہ حضرت آدم کے قصے میں جگہ جگہ، اس داستان میں جگہ جگہ اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے۔ اہل بیت خود بھی اپنا تعارف کرواتے رہے، لیکن کچھ مقامات پر ایسا تعارف کروایا ہے، بتاتے رہے سب کو کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم خاندان نبی ہیں، لیکن حسین کا تعارف لے کر، حسین کا تعارف نامہ لے کر ایک قاصد کربلا سے روانہ ہوا، کوفے کی گلیاں عبور کرتا ہوا بنی اسد کے ایک سردار کے دروازے پر پہنچ کر دق الباب کرتا ہے۔ گھر کے اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب ابن مظاہر جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ حسین کا خادم، حسین کا قاصد میرے دروازے پر؟ برہ نپا حبیب اپنے دروازے پر پہنچتے ہیں، برید الحسین کا سن کر بنی اسد کے اور بھی بہت سے جوان دروازے پر آ جاتے ہیں کہ حسین کا قاصد آیا۔ دیکھتے ہیں سردار قبیلہ کیا حکم دیتے ہیں۔ بنی امیہ کے جاسوس بھی موجود ہیں، ہر قبیلے میں ہوا کرتے تھے۔ اب جو حضرت حبیب نے امام حسین کا خط کھولا، الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر من حسین ابن علی، یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے۔ اے حبیب، ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں امام حسین اپنا۔ اے حبیب، ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، ان اردت نصرتنا، اگر تم نے ہماری نصرت کا فیصلہ کر لیا ہے تو جلدی ہماری طرف آئیے۔ حبیب نے خط لیا اور خط لے کر قاصد کو روانہ کر دیا، قاصد کو رخصت کر دیا۔ قاصد چلا گیا، حبیب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ بنی اسد کے جوان بھی حضرت حبیب کے ساتھ ہیں۔ گھر کے اندر پہنچتے ہیں، بنی اسد کے جوان
سوال کرتے ہیں کہ اے سردار کیا چاہتے ہیں، کیا پروگرام ہے، کیا کریں گے؟ کہا کہ حسین نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، ضعیف ہو چکا ہوں، اب مجھ سے کہاں تلوار اٹھے گی؟ اور یہ کہہ کر بنی اسد کے جوانوں کو رخصت کیا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا تو مجھے فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ بنی اسد کے بعض جوان جب چلے گئے تو حضرت حبیب کی زوجہ نے سوال کیا کہ اے حبیب کیا ارادہ ہے؟ حضرت حبیب کہتے ہیں کہ اے امت اللہ، اب مجھ سے کہاں تلوار اٹھتی ہے، اب میرے بس میں کہاں تلوار اٹھانا؟ تو زوجہ حبیب تڑپ کر کہتی ہیں حبیب کیا مجھے بھی بنی اسد کے جوانوں کی طرح سے سمجھا ہوا ہے؟ حبیب تمہیں فرزند رسول بلا رہے ہیں، حبیب یہ کیسے ممکن ہے کہ زہرا کا لاڈلا حسین تمہیں بلائے اور تم نہ جاؤ؟ حبیب تڑپ گئے، کہنے لگے اے کنیز خدا تم صحیح کہہ رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین ابن علی حبیب کو بلائے اور حبیب نہ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ حبیب نے رات کی خاموشی کسی طرح سے بسر کی، دن کی روشنی ہوتے ہی حبیب روانہ ہوئے، بازار میں آئے۔ ایک اکلوتا دوست ہے حبیب کا کوفے میں، حضرت مسلم ابن اوسجہ، ان کے گھر گئے، پتہ چلا وہ بازار جا چکے ہیں۔ بازار میں مسلم کے پاس جاتے ہیں، مسلم سے سوال کرتے ہیں مسلم کہاں پھر رہے ہو؟ کہا کہ میں خضاب لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت حبیب کہتے ہیں کہ مسلم اب اس داڑھی پر خضاب خون کا لگایا جائے گا۔ اے مسلم ابن اوسجہ تمہیں معلوم ہے حسین کربلا میں پہنچ چکے ہیں؟ ارے حبیب اتنے جاننے والے تھے، حبیب علم المنایا والبلایا کے ماہرین میں سے شمار ہوتے تھے جنہیں علی ابن ابی طالب نے اس علم سے بہرہ مند فرمایا تھا۔ حبیب نے یہ نہیں کہا مسلم سے کہ اے مسلم حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں، بلکہ یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ حبیب مسلم سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، ہمیں کربلا جانا ہے۔ بس عزادارو یہ دو آدمیوں پر مشتمل قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہوتا ہے، اور ادھر کربلا کا عالم کیا ہے؟ کربلا کی سرزمین پر ہر تھوڑی دیر بعد زلزلہ سا طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی فوج آتی ہے، جیسے ہی کوئی فوج میدان میں پہنچتی ہے، بہت زور زور سے اپنے پیروں کو زمین پر مارتی ہے، جس سے ایک دھمک طاری ہوتی ہے۔ دشمن کو خوف زدہ کرنے کے لیے فوجوں کا یہ طریقہ کار تھا۔ صبح سے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، جیسے ہی سرزمین کربلا پر ایسی دھمک کی آواز آتی ہے، نبی کی بیٹیاں ڈر جاتی ہیں، نبی کے بچے ڈر جاتے ہیں۔ بی بی زینب سوال کرتی ہیں اے بھیا حسین یہ بتائیے صبح سے دشمن کے لشکر آ رہے ہیں، کیا ہمارا بھی کوئی لشکر آئے گا؟ کیا ہمارا بھی کوئی مددگار آئے گا؟ حسین خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد دور سے دیکھتے ہیں کہ دو آدمی آ رہے ہیں، دو افراد لشکر حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے عباس، اے علی اکبر، بڑھ کر استقبال کرو، میرا حبیب آ رہا ہے، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ بس عزادار و جوانان بنی ہاشم نے استقبال کیا، حبیب کو لے کر آئے، حسین نے بڑھ کر استقبال کیا، اپنے خیمے میں لے کر گئے۔ اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو خیمہ حسین میں پہنچنا تھا۔ خیمہ حسین میں پہنچ کر جیسے ہی حبیب بیٹھے ہیں تو سب نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ خوشی سے اب جو اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں، خیمہ سیدہ زینب کے اندر موجود سیدہ نے سوال کیا اے فضہ، بھائی کے خیمے سے خوشی کے نعروں کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، ذرا معلوم تو کرو کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ بی بی فضہ بتاتی ہیں آقا زادی حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر
حاضر آئے ہیں۔ بس بی بی نے جیسے ہی سنا کہ چلو کوئی تو ہمارے بھائی کی مدد کے لیے آیا، ارے کوئی تو حسین کی مدد کے لیے آیا، بی بی نے تڑپ کر کہا فضہ جاؤ میرے بھائی کو سلام کہہ دو، جاؤ حبیب ابن مظاہر کو سلام کہہ دو کہ حبیب کے آنے سے ہمارے خیموں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آقا زادی کے حکم پر فضہ خیمے کے سامنے آتی ہیں، خیمے کے سامنے آ کر کہتی ہیں آقا حسین نبی زادی نے حبیب کو سلام بھجوایا ہے۔ بس جیسے ہی حبیب نے یہ سنا، حبیب اپنی مسند سے اتر کر مٹی میں بیٹھ گئے، سر میں خاک ڈال کر کہتے ہیں اے آقا آپ اتنے غریب ہو گئے کہ اب نبی زادیاں غلام زادوں کو سلام بھجوا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ حبیب کا دل مٹھی میں آ گیا، حبیب سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حبیب یہ چاہ رہے ہیں کہ کاش کسی طرح سے میں اس خیمے کے اندر دوبارہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کروا دوں، میں کچھ مددگار لے آؤں۔ حبیب نے آقا کی خدمت میں عرض کیا آقا یہاں قریب بنی اسد کے کچھ گھرانے رہ رہے ہیں، آقا آپ مجھے اجازت دیں میں جاؤں اور چند افراد کو لے کر آ جاؤں، شاید کوئی آپ کی مدد کے لیے آپ کی نصرت کے لیے آ جائے۔ ارے آقا نے اجازت دی۔ میں سوال کروں گا حبیب تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ یہاں پر ان خیموں میں ان افراد میں غربت کا احساس ہو؟ حبیب تم حسین کے قریب موجود ہو، حبیب عباس موجود ہیں، بنی ہاشم موجود ہیں، لیکن تم سے برداشت نہیں ہو رہا، تمہیں تنہائی کا احساس ہو رہا ہے۔ اتنے افراد ہونے کے باوجود حبیب تم چاہ رہے ہو کہ چند افراد کو اور لے کر آ جاؤ، لیکن حبیب عصر عاشور جب حسین ابن علی یہ آواز دے اینا اینا مسلم ابن عقیل، اینا اینا مسلم ابن اوسجا، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، یا فرسان الحیجہ، ارے حبیب ابن مظاہر کہاں ہو، ارے مسلم ابن اوسجا کہاں ہو، اے میرے شیرو کہاں ہو، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں لیکن تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے، تو حبیب ضرور حسین کی آواز پر لبیک کہہ دینا۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو روز عاشور آیا، حبیب امام حسین سے اجازت لے کر جنگ کے لیے گئے، حبیب نے جنگ کی، حبیب شہید ہو گئے، حبیب اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن عزادارو حبیب کی ایک مظلومیت ہے، حبیب کی مظلومیت یہ ہے کہ حبیب لشکر حسین کا وہ پہلا شہید ہے جس کے سر کو کاٹ کر پورے لشکر کے اندر پھرایا گیا۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ علی ابن ابی طالب نے بھی حبیب کے سر کے بارے میں بڑی وضاحت کی تھی، بڑی وصیت کی تھی، اپنے اصحاب کو بتایا تھا حبیب کے سر کی بڑی عظمت ہے۔ ارے یہی سر کوفے کی گلیوں میں جب حبیب کا قاتل اپنے گھوڑے کی گردن میں ڈال کر لے کر جا رہا تھا تو حبیب کے بیٹے نے اپنے باپ کا سر دیکھا۔ بعض علماء ایک روایت پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی حبیب کے بیٹے قاسم نے یہ سر دیکھا تو جا کر قاتل سے کہا کہ تم میرے باپ کا سر مجھے دے دو۔ قاتل نے کہا کہ میرا امیر اجازت نہیں دے گا اور مجھے انعام ملے گا۔ حبیب کے بیٹے نے کہا کہ دیکھو جو انعام ملے گا وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن میرے باپ کا سر مجھے دے دو۔ لیکن قاتل نہیں مانا، قاتل نے کہا کہ یہ سر میں واپس نہیں کر سکتا۔ تو حبیب کے بیٹے نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ارے میرے باپ کا قاتل زندہ ہے، مجھے اپنے باپ کا سر نہیں مل رہا، اگر میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے باپ کے قاتل کو ضرور فی النار کروں گا، اس لیے کہ اگر کسی کا جوان بیٹا موجود ہو تو اپنے باپ کے قاتل کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حبیب کے بیٹے نے حملہ کیا، اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر دیا اور یہ کہتا ہوا خوشی سے وہاں چلا کہ جوان بیٹے
باپ کے قاتل کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں یہ آواز علی ابن الحسین نے سنی، مولا کہتے ہیں ہاں قاسم، اے حبیب کے فرزند تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر کسی کا جوان بیٹا موجود ہو باپ کے قاتل کو چھوڑتا نہیں۔ ارے ہم مشیت الہی کے تحت خاموش ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔